بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے ون لائن ہیڈ لائنز۔ حزب اللہ کے ساتھ جنگ میں تقریباً 6000 صہیونی فوجی زخمی ہوئے، اسرائیلی خبرساز ادارے کا اعتراف۔ نیوز رپورٹ کے مطابق حزب اللہ کے ساتھ جنگ کے دوران زخمی ہونے اور نفسیاتی بیماریوں کی وجہ سے 7 اکتوبر کے بعد سے اب تک تقریباً 6000 صہیونی فوجیوں کا طبی مرکز میں داخلہ کروایا جا چکا ہے۔ نیوز رپورٹ کے مطابق اسرائیلی خبرساز ادارے نے اعتراف کیا ہے کہ مقبوضہ فلسطین کے نہاریہ اور صفد علاقوں کے 2 طبی مراکز الجلیل اور زیف میں اب تک 5650 صہیونی فوجیوں کو داخل کروایا جا چکا ہے، جو یا تو زخمی تھے یا پھر نفسیاتی بیماریوں کا شکار تھے۔ صہیونی حکومت کی خلاف ورزیوں کے باعث غزہ میں انسانی امداد روک دی گئی۔ اقوام متحدہ عالمی خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق بلومبرگ میگزین نے اقوام متحدہ کے ایک اعلیٰ عہدیدار کے حوالے سے بتایا ہے کہ صہیونی حکومت کی مسلسل خلاف ورزیوں کے باعث اقوام متحدہ نے غزہ میں انسانی امداد روک دی ہے۔ اقوام متحدہ کے اس اہلکار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے غزہ کے علاقے دیر البالہ کے مکینوں کو فوری طور پر انخلاء کے حکم کے بعد اقوام متحدہ نے غزہ میں بچوں کے لیے انسانی امداد اور حفاظتی ٹیکے لگانے کا منصوبہ روک دیا ہے، جبکہ اقوام متحدہ نے 64,000 سے زائد فلسطینی بچوں کو پولیو کے قطرے پلانے کا فیصلہ کیا تھا۔ اسرائیل کے خلاف 7 اکتوبر جیسی کارروائی اس بار غرب اردن سے ہوگی۔ صہیونی حکومت کے وزیر خارجہ نے غرب اردن کو خالی کروانے کا مطالبہ کر دیا۔ صہیونی حکومت کے وزیر خارجہ اسرائیل کاتس نے کہا ہے کہ غرب اردن میں موجود خطرات کا بھی غزہ پٹی کی طرح ہی مقابلہ کرنا چاہیے۔ ان کا کہنا تھا کہ غرب اردن کو عارضی طور پر خالی کروا لینا چاہیے۔ یہ ایک ایسی جنگ ہے جو ہر چیز کے خلاف ہے۔ کاتس نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کی کوشش ہے کہ صہیونی حکومت کے خلاف غزہ اور لبنان کی طرح کا دہشت گردی کا ایک محاذ غرب اردن میں کھولا جائے۔ فلسطینی مجاہدین اور صہیونی فوجیوں میں شدید لڑائی، اسرائیلی ڈرون تباہ، کئی فوجی زخمی۔ جہاد اسلامی فلسطین کے فوجی بازو اسرائیل قدس سے وابستہ طول کرم بٹالین نے اعلان کیا ہے کہ غرب اردن کے علاقے میں صہیونی فوج کا ایک ڈرون طیارہ مار گرایا گیا، جبکہ نور شمس کیمپ میں صہیونی فوج کا ایک بلڈوزر بھی تباہ کر دیا گیا۔ جہاد اسلامی فلسطین کے فوجی بازو اسرائیل قدس سے وابستہ طول کرم بٹالین نے اعلان کیا ہے کہ نور شمس کیمپ میں کئی صہیونی سنائپرز کو بھی نشانہ بنایا گیا، جس میں متعدد سنائپر کے زخمی ہونے کی خبر ہے۔ اس بٹالین نے اس طرح اعلان کیا کہ توباس میں الفارا کیمپ میں فلسطینی مجاہدین اور صہیونی فوجیوں کے درمیان شدید لڑائی ہو رہی ہے اور فلسطینی مجاہدین صہیونی جارحیت کا ڈٹ کر مقابلہ کر رہے ہیں۔ یوکرین کا روس کے خلاف F-16 لڑاکا طیاروں کا استعمال۔ یوکرینی صدر زیلنسکی نے منگل کے روز انکشاف کیا ہے کہ یوکرینی فضائیہ نے روس کے خلاف کارروائیوں میں F-16 جنگی طیاروں کا بھی استعمال کرنا شروع کر دیا ہے۔ مشرق وسطیٰ کی صورتحال کے پیش نظر امریکہ اور یورپ کی توجہ زیادہ اسرائیل کی مدد کی طرف مائل رہی ہے، اس لیے اس دوران یوکرین متاثر ہوا، لیکن واشنگٹن میں نیٹو کانفرنس کے بعد یوکرین کے لیے بھی بہتری لائی گئی ہے۔ یوکرینی صدر کا کہنا تھا کہ یوکرین کو جنگی طیاروں کی پہلی کھیپ موصول ہوئی تھی جسے بروئے کار لایا جا رہا ہے۔ ان طیاروں کی یوکرین آمد کے بارے میں انہوں نے رواں سال کے شروع میں ہی اعلان کر دیا تھا، تاہم طیاروں کی تعداد بتانے سے گریز کیا گیا تھا۔ ہندوستانی وزیر اعظم نریندر مودی کی روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے ٹیلی فونک بات چیت۔ ہندوستانی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعظم نریندر مودی نے اپنی ایکس پوسٹ میں لکھا کہ آج صدر پوٹن سے بات چیت کی، ہم نے خصوصی اور مراعات یافتہ اسٹریٹجک شراکت داری کو مزید مضبوط بنانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے اپنی ایکس پوسٹ میں مزید لکھا کہ روس یوکرین تنازع پر تبادلہ خیال کیا، اسی طرح یوکرین کے حالیہ دورے کے بارے میں بھی باہمی تبادلہ خیال کیا۔ ان کا اپنی ایکس پوسٹ میں کہنا تھا کہ تنازع کے جلد، دیرپا اور پرامن حل کی حمایت کے لیے میں نے ہندوستان کے پختہ عزم کا ارادہ کیا ہے۔
ایرانی جوہری پروگرام سپریم لیڈر کا امریکہ سے مذاکرات کا عندیہ۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی نے ایک غیر معمولی عندیہ دیا ہے، جس سے یہ ایک مثبت اشارہ سامنے آیا ہے کہ ایران امریکہ کے ساتھ جوہری پروگرام پر مذاکرات کی تجدید چاہتا ہے۔ سپریم لیڈر نے یہ بات اپنی سویڈن حکومت سے گفتگو میں کہی کہ دشمن کے ساتھ بھی بات چیت کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اسرائیلی فوج کا غزہ میں ایک اور یرغمالی کو بازیاب کروانے کا دعویٰ۔ اسرائیلی فوج نے غزہ میں حماس جنگجوؤں کے ہاتھوں یرغمالی بنائے گئے ایک اور اسرائیلی قیدی کی بازیابی کا دعویٰ کیا ہے۔ اسرائیلی فوج نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ فوج اور داخلی سیکیورٹی سروس شین بیت نے گزشتہ دنوں اسرائیل پر حماس کے حملے کے دوران اسرائیلی شہری القاضی کو بازیاب کروا لیا ہے۔ 52 سالہ القاضی کو فلسطینی مجاہدین نے اغوا کر لیا تھا۔ نیوکلیر ہتھیاروں سے متعلق ڈاکٹرائن بہتر بنا رہے ہیں، سرگئی لاروف نے خبردار کر دیا۔ روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاروف کا کہنا ہے کہ ان کا ملک نیوکلیر ہتھیاروں سے متعلق ڈاکٹرائن کو بہتر بنا رہا ہے۔ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف نے یمنی وزارت خارجہ کے سربراہ کے ساتھ پریس کانفرنس میں کہا کہ امریکیوں کے نزدیک تیسری عالمی جنگ ہوئی تو اس سے صرف یورپ متاثر ہوگا۔ تاہم واشنگٹن کو یہ بات جان لینا چاہیے کہ روس کا اپنا ڈاکٹرائن ہے، جس میں نیوکلیر ہتھیاروں سے متعلق بھی ڈاکٹرائن شامل ہے۔ انہوں نے کہا اس ڈاکٹرائن کو اس وقت واضح کیا جا رہا ہے جس سے امریکی حکام بھی واقف ہیں۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے جون کے آخر میں امکان ظاہر کیا تھا کہ نیوکلیر ڈاکٹرائن تبدیل کر دیا جائے گا۔ ایران کے لیے ہمارا پیغام ہے کہ وہ اسرائیل پر حملہ نہ کرے۔ وائٹ ہاؤس میں قومی سلامتی کونسل کے ترجمان جان کربی کا کہنا ہے کہ ایران کے لیے ہمارا پیغام ہے کہ وہ اسرائیل پر حملہ نہ کرے۔ ایرانی حملے کی صورت میں امریکہ اسرائیل کے دفاع کا پابند رہے گا۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی ٹیلی ویژن چینل سے گفتگو کرتے ہوئے جان کربی نے کہا کہ حملے کے امکان کے حوالے سے کوئی پیشگوئی کرنا مشکل ہے، تاہم وائٹ ہاؤس ایران کے موقف کو سنجیدگی سے لے رہا ہے۔ ترجمان کا کہنا تھا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ابھی تک اچھی پوزیشن میں ہیں اور اگر انہوں نے ارادہ کر لیا ہے تو وہ حملہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اسی وجہ سے ہم نے خطے میں اپنی افواج میں اضافہ کر دیا ہے۔ یورپ نے سرحدیں کھول کر اپنی کرنسی کو مضبوط کر لیا ہے۔ ہم مسلمان اپنے درمیان دیواریں کھڑی کر رہے ہیں۔ ایرانی صدر نو منتخب ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے واضح کیا ہے کہ کسی بھی ملک سے لڑنا نہیں چاہتے اور وہ امن کے خواہاں ہیں، لیکن ظلم کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ ایرانی نشریاتی ادارے کے مطابق تہران میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا کہنا تھا کہ ہم کسی سے لڑائی نہیں چاہتے، لیکن ہم کسی بھی موقع پر کسی بھی ظلم کے خلاف کھڑے ہوں گے۔ مسجد اقصی پر یہودی آباد کار جلد دھاوا بول سکتے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ یہودی قابضین آنے والے ہفتوں کے دوران مسجد اقصی پر غیر قانونی دھاوا بول سکتے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق یہودی آباد کاروں کی مدد کے لیے اسرائیلی وزارت میراث $5,45,000 امریکی مختص کرے گی، جبکہ اسرائیلی حکومت مسجد اقصی پر یہودی قابضین کے غیر قانونی دھاوے کو مالی معاونت کرے گی۔ یہودی قابضین کے غیر قانونی دھاوے کے سلسلے میں اسرائیلی وزارت میراث پولیس اجازت کے لیے قومی سلامتی کے وزیر سے رابطے میں ہے۔ بنگلہ دیش کی عبوری حکومت نے جماعت اسلامی پر عائد کردہ پابندی ختم کر دی۔ بنگلہ دیشی میڈیا کے مطابق جماعت اسلامی اور اس کے اسٹوڈنٹ ونگ پر سے پابندیاں ہٹانے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق جماعت اسلامی اور اس کے اسٹوڈنٹ ونگ کے کسی دہشت گرد سرگرمی میں ملوث ہونے کے ثبوت نہیں ملے۔ جماعت اسلامی کسی دہشت گرد سرگرمی میں ملوث نہیں۔ اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جماعت اسلامی اور اس کے اسٹوڈنٹ ونگ پر پابندی کا حکم منسوخ کر دیا گیا ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی کا اہم بیان سامنے آ گیا۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی نے صدر پزشکیان حکومت پر زور دیا ہے کہ وہ مصنوعی ذہانت کا اعلیٰ ترین معیار حاصل کرتے ہوئے AI سائنسز میں اپنے طور پر انفراسٹرکچر بنائیں۔ غیر ملکی ذرائع ابلاغ کے مطابق ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی نے صدر پزشکیان اور ان کی نئی کابینہ سے پہلی ملاقات کے موقع پر صدر پزشکیان حکومت پر زور دیا کہ دنیا کے ممالک پر اثر انداز ہونے کی صلاحیت بہت اہم معاملہ ہے اور یہ ایک موقع ہے جسے ایران کو حاصل کرنا چاہیے۔ سپریم لیڈر کا مزید کہنا تھا کہ ایران ماضی میں
قالینوں اور تیل کی وجہ سے جانا جاتا تھا، مگر آج اس کی پہچان سائنس، علاقائی قوت اور اسٹریٹجک گہرائی ہے۔ اسرائیلی فوج کے غزہ میں وحشیانہ حملے، 24 گھنٹوں میں 58 فلسطینی شہید۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق غزہ پر ابھی بھی اسرائیلی حملے جاری ہیں، جن میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 58 فلسطینی شہید ہوئے، جس کے بعد غزہ جنگ میں ہلاکتوں کی کل تعداد 40,500 سے تجاوز کر چکی۔ اسلامی قوانین کو سمجھے بغیر تنقید کرنا تکبر کی نشانی ہے، ترجمان طالبان نے ملک میں نافذ کردہ آداب زندگی سے متعلق حالیہ قوانین پر تنقید کو تکبر قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اسلامی قوانین کو مسترد کرنے سے پہلے سے اس کی روح کو سمجھنا ضروری ہے۔ عالمی خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق حکومت کے ترجمان ذبیحہ مجاہد نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ حالیہ نافذ کردہ قانون اسلامی تعلیمات کے عین مطابق ہے، جس کا احترام اور کچھ کہنے سے پہلے اسے سمجھنا چاہیے۔ غزہ کے رہائشیوں نے پلاسٹک سے ڈیزل بنا کر ایندھن کی کمی کا عارضی حل نکال لیا۔ اسرائیلی پابندیوں کے باعث ایندھن کی کمی کا شکار فلسطینیوں نے پلاسٹک اور کوڑا جلا کر ڈیزل بنانا شروع کر دیا۔ غزہ میں لوگ ایندھن، پیٹرولیم مصنوعات کی کمی کے باعث پلاسٹک کو جلا کر اسے ڈیزل حاصل کر رہے ہیں، جسے وہ اپنی روزمرہ ضروریات کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ انتخابی بغاوت کیس، ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف نئی فرد جرم عائد۔ انتخابی بغاوت کیس میں سابق امریکی صدر اور ریپبلکن صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف نئی فرد جرم عائد کر دی گئی۔ غیر ملکی خبرساز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق استغاثہ نے نظرثانی شدہ فرد جرم میں 4 پرانے الزامات عائد کیے۔ استغاثہ کی جانب سے ڈونلڈ ٹرمپ پر انتخابی شکست کی تصدیق روکنے کے لیے کثیر الجہتی سازش کرنے کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ فرد جرم عائد کرنے کے لیے کیس نئی گرینڈ جیوری کے سامنے پیش کیا گیا ہے۔ نواز شریف کا ستمبر یا اکتوبر میں لندن جانے کا اعلان۔ مسلم لیگ نون کے ذرائع کے مطابق نواز شریف کی ستمبر کے آخر یا اکتوبر کے پہلے ہفتے لندن روانگی متوقع ہے۔ نواز شریف کا لندن میں کچھ اہم سیاسی ملاقاتوں کا بھی امکان ہے۔ نواز شریف لندن میں ڈاکٹر سے طبی معائنہ کروانے کے علاوہ صاحبزادوں کے ساتھ وقت گزاریں گے اور وہ 2 سے 3 ہفتے وہاں قیام کریں گے۔ یاد رہے کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف 21 اکتوبر 2023 کو لندن میں 4 سال کے قیام کے بعد وطن واپس آئے تھے۔ موڈیز نے پاکستان کی ریٹنگ 1 درجہ بہتر کر دی۔ رپورٹ کے مطابق موڈیز نے پاکستان کے مقامی اور غیر ملکی کرنسی قرضوں کے لیے ایشو اور سینئر انسیکیورٹی ریٹنگ CAA3 سے بڑھا کر CAA2 کر دی ہے، جبکہ موڈیز کی جانب سے پاکستان کا آؤٹ لک بھی مستحکم سے بڑھا کر مثبت کر دیا گیا۔ ریٹنگ ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق پاکستانی معیشت کا منظرنامہ مثبت ہے۔ اگلے 2 یا 3 سال میں ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دوں گا، کرسٹیانو رونالڈو۔ پرتگالی لیجنڈ فٹ بالر کرسٹیانو رونالڈو نے کہا ہے کہ وہ اگلے 2 یا 3 سال میں اپنی ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیں گے۔ حالیہ انٹرویو میں کرسٹیانو رونالڈو نے اپنی ریٹائرمنٹ سے متعلق اظہار خیال کیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ مجھے نہیں معلوم کہ میں جلد ہی ریٹائر ہو جاؤں گا یا مجھے لگتا ہے کہ ابھی مجھے فٹ بال کے میدان میں بہت کچھ کرنا ہے۔ رونالڈو کا کہنا تھا کہ ممکنہ طور پر اگلے 2 یا 3 سال میں اپنی ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دوں گا، مگر یہ یقینی ہے کہ میں النصر فٹ بال کلب سے ہی اپنی ریٹائرمنٹ لوں گا۔ میں اس کلب میں بہت خوش ہوں۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔